अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ हाज़िर है। और आज पाकिस्तान भर की तरह पूरे कश्मीर में कायदे आज़म का यूम पैदाश भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कायदे आज़म के हवाले से कि उनकी कश्मीर पॉलिसी क्या थी और कश्मीर में वो कितनी दिलचस्पी रखते थे, जिस दो कौमी नज़रिए की उन्होंने बुनियाद रखी थी। आज तो हिंदुस्तान में भी उस दो कौमी नज़रिए के चर्चे हैं और कहा जा रहा है कि कायदे आज़म का जो दो कौमी नज़रिया था वो दुरुस्त था। इस हवाले से भी बात करेंगे। कायदे आज़म ने कश्मीर के मुख्तलिफ दौरे भी किए और 26 जुलाई 1944 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने श्रीनगर का दौरा किया। वहाँ बड़े इज्तिमा के साथ खिताब किया, कश्मीरी लीडरों के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई और इस हवाले से भी बात करेंगे। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवाए देता हूँ। डॉक्टर बासत मुजाहिद साहब, आप स्कॉलर भी हैं, आप तारीखदान भी हैं, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर राशिद अमीन साहब, आपकी भी तारीख पे गहरी नज़र है। आप दोनों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम आपको ले कर चलेंगे बरसाला, जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने श्रीनगर से वापसी पे थोड़ी देर क़याम किया था। उनकी यादें भी आपको के साथ शेयर करते हैं और बरसाला जो कायद आर्ट के नाम से जाना जाता है आपको दिखाते हैं। कोहाला से 3 किलोमीटर के फासले पर बरसाला का तारीखी मकाम आता है। मकामी तराशीदा पत्थर, कीमती लकड़ी, टीन की चादर से बने खूबसूरत फ़न तामीर के हामिल इस तारीखी रेस्ट हाउस की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 26 जुलाई 1944 को कश्मीर के दौरे के बाद श्रीनगर से रावलपिंडी वापसी पर यहाँ क़याम किया था। कायदे आज़म मेमोरियल रेस्ट हाउस में एक कमरा जिसमें कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल अशिया, जिनमें स्टडी टेबल, कुर्सी और पलंग हैं, महकमा सियाहत ने इन अशिया को महफूज बनाया है। बरसाला के हवाले से आपने देखा कि कायदे आज़म जिस कमरे में कुछ देर उन्होंने क़याम किया था, जिस कुर्सी पे थोड़ी देर बैठे थे, और ये वो यादें, ये वो हमारे लिए सरमाया है। जब भी मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लोग सफ़र करते हैं तो बरसाला इस रेस्ट हाउस में कायद की यादों के हवाले से लोग इस रेस्ट हाउस में क़याम भी करते हैं, बैठते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। दरिया का खूबसूरत जो मंज़र है वो भी देखने के लायक है। और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर मुजाहिद साहब से। डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं कि आज भरपूर तरीके से पाकिस्तान भर और पूरे कश्मीर में अगर देखें तो कायदे आज़म का यूम पैदाश भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे कि जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी थी उन्होंने, आज हिंदुस्तान में भी उस दो कौमी नज़रिए के चर्चे? जिस तरह से आपने इंट्रो में भी बात की कि आज तो उनकी बताई हुई 1940s में, उससे कबल 30s और 20s की बातें आज रोज़े रोशन की तरह आया हो रही हैं। और आज हिंदुस्तान में रहने वाले खुद लोग और बिलखुसूस ऑक्युपाइड कश्मीर की वो लीडरशिप जिन्होंने मुस्लिम लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं दिया था, वो उनकी औलादें आज इस बात को, आप फारूक अब्दुल्ला को देख लें, महबूबा मुफ्ती को देख लें, वो ये खुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि जो कायदे आज़म ने 44 में कहा था, शेख अब्दुल्ला से जो बात उन्होंने कही थी वो सही थी और हमने उनकी बात को नहीं माना। और यहाँ आज के दिन हम ये भी देखते हैं कि उनका विजन किस तरह था, वो कश्मीर की अहमियत से किस तरह आगाह थे और जितना उन्होंने लॉन्ग स्टे किया है कश्मीर में। 20s में भी आपके विजिट्स हैं, 30s में भी विजिट्स हैं, 40s में भी विजिट हैं, जैसे आपने 44 के विजिट की बात की। और वो इस बात से आगाह थे कि कश्मीर की अहमियत क्या है। कश्मीर में जो दो कौमी नजरिया जिसका आप बात कर रहे हैं कि दो कौमें इस हिंदुस्तान में बसती हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम इसी उसूल पर हुई थी
کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ خطے مسلمانوں کے ملک پاکستان میں شامل ہوں گے. یہاں یہ بات میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جس طرح سے نہرو کے ساتھ اور نہرو خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنا پر ریڈ کلف ایوارڈ میں وہ اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہ جو تقسیم کے لیے جو نقشہ بنایا گیا تھا اس پہ ماؤنٹ بیٹن کے اپنے ہاتھ سے کچی پینسل سے اس کو راستہ دیا گیا ہندوستان کو کشمیر کے لیے, اور وہ جو ناانصافی ہے وہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ برقرار ہے. اور آج کے دن قائد اعظم کا یہ دن مناتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عالمی ضمیر کہاں ہے. یہ یو این جو ہے وہ دنیا کے ہر چھوٹے مسئلے پر کود پڑتا ہے. ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہو تو وہ فوراً حل ہو جاتا ہے, اگر بات سوڈان کی ہو تو اس پر تو فوراً اقدام کیا جاتا ہے. سب سے پرانا جو مسئلہ ابھی تک یو این کی سیکیورٹی کونسل میں جنرل اسمبلی کی قراردادوں کی وجہ سے ابھی تک موجود ہے, وہ آج کے دن قائد اعظم کی روح ہم سے, آپ سے, پوری دنیا کے ضمیر سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو سکا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جس دو قومی نظریے کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے قائد اعظم نے بنیاد رکھی تھی, آج اگر دیکھیں تو یہ درست بھی ثابت ہو رہا ہے, ہندوستان میں بھی یہ مانا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے جو لیڈر تھے اس وقت درست فیصلہ کر لیتے, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ آزاد ہو جاتا؟ آپ دیکھیے قائد اعظم کا وہی جو کال ہے آج بالکل منو ان اسی طرح 100% ثابت ہو رہا ہے کہ اب جو شیخ عبداللہ ہے اس کی اولادیں بھی اور جو دوسرے جو رہنما جو نہیں تھے ان کے نمائندہ کشمیریوں کے, وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا موقف درست تھا. قائد اعظم کے موقف کی 3 جہتیں تھیں. وہ کہتے تھے کہ دنیا میں 3 اصول ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ کسی قوم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. ایک ہے سرزمین. سرزمین کسی طرح سے بھی دیکھ لی جائے کشمیر کی تو وہ پاکستان کے ساتھ اس کی وابستگی بنتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ریڈ کلف ایوارڈ نے جان بوجھ کے گرداسپور کا علاقہ انڈیا کو دے کے راستہ دیا کشمیر میں انڈیا کو. انڈیا کے پاس تو راستہ ہی نہیں ہے, یعنی کشمیر اس کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے. دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ عوام کیا کہتے ہیں, 77% آبادی اس وقت مسلمانوں کی تھی اور وہ آزادی چاہتے تھے, وہ بھارت کے ساتھ کسی صورت بھی اپنا انسلاک نہیں چاہتے تھے. تیسری وجہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کا مذہب کیا ہے. تو آپ دیکھیں 77% جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ تو مسلمان ہیں, تو لہٰذا فطری طور پہ پاکستان کے ساتھ. تو قائد اعظم کے یہ جو 3 دلائل ہیں ان کو آج بھی اقوام متحدہ میں رد نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک ہی طریقہ ہے بھارت کے پاس کہ وہ استصواب رائے کو ڈیلے کر رہا ہے. ایک دوسری سازش وہ یہ کر رہا ہے کہ وہاں وہ بسا رہا ہے ہندوؤں کو. اب وہ بڑی مشکل سے 67% تک وہ جو ہے مسلمانوں کی آبادی کم کر کے لے آئے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت تک بھی لگا رہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان وہاں اقلیت میں ہو جائیں؟ مگر اسے یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کسی وقت ہوگا اور ہم جو ہے وہ استصواب رائے کرائیں گے اور کشمیر ہمارے ساتھ منسلک ہو جائے گا. قائد اعظم نے بڑی خوبصورت بات کہہ رکھی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کوئی بھی باہوش اور غیرت مند قوم اپنی شہرگ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی. تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کشمیری مجاہدین ہیں اور جو کشمیر کے باسی ہیں وہ قائد اعظم کے انہی فرامین کی روشنی میں بھارت کے ساتھ جو ہے وہ جہاد میں مصروف ہیں. 2 قومی نظریہ تھا, اس حوالے سے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہوا, ان کو ڈی ٹریک کیا گیا, کہ اس کے پیچھے ایک سازش تھی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگریز کی اور ہندوؤں کا جو گٹھ جوڑ تھا اور وہی سازش آج تک کامیاب ہے؟ قائد اعظم نے بجا طور پر یہ بات کہی تھی کہ دنیا کی کسی بھی تعریف کے زمرے میں اگر آپ اس کے معیار کے مطابق دیکھیں تو مسلمان ایک الگ قوم ہیں. صحیح. وہ ان کے مسلمانوں کے ہیروز جو ہیں وہ ہندوؤں کے ولن ہیں اور ان کے ولن ہمارے ہیروز ہیں. یہ بات انہوں نے صرف کہی نہیں بلکہ کر کے دکھائی. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے. انہوں نے ساری قانونی جنگ لڑی. جو انگریز تھا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ, جو عالم کفر ہے وہ ایک ملت ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ جب انگریز آیا ہے 1857 سے لے کر پھر 47 تک وہ جو سارا منظرنامہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز کی زیادہ کنائیونس ہندو کے ساتھ رہی ہے.
اور یقینی طور پر یہ سازش ہے، اور اس پہ زاہد علی خان لودھی نے اوریجنل جو انڈیا آفس لائبریری ہے اس کے اندر جو مواد موجود ہے اس پر تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کس طرح کانگریس سے مل کر اور نہرو کے ساتھ مل کر یہ ایک سازش کی. جیسے ڈاکٹر راشد صاحب فرما رہے تھے کہ ہندوستان تو کسی حوالے سے اس کا قدرتی طور پر کوئی لنک ہی نہیں ہے اس خطے کے ساتھ. دریاؤں کا رخ آپ دیکھ لیں پاکستان کی طرف ہے. سلام تو ان نوجوانوں کو ہے، وہ کبھی برہان وانی کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں اور کبھی ہمیں سید علی گیلانی جیسے بزرگ کی شکل میں نظر آتے ہیں کہ وہ ٹینکوں کے سامنے، توپوں کے سامنے اس دو قومی نظریے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا پرچم جب لہراتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے جو رگ و ریشے کے اندر وہ اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے. یہ دنیا کو یہ بات جلد یا بدیر ماننی ہوگی کہ یہ جو سینکڑوں جانوں کی قربانیاں، سینکڑوں آبرو کی قربانی کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے. وہ اسی لیے کہ کشمیر کے اندر استصواب رائے ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یقینی طور پر قائد اعظم کی افکار کی روشنی میں پاکستان کے ساتھ اس کا منسلک ہونا. صحیح. ڈاکٹر صاحب، تاریخ کے اوراق اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے وہ علامہ اقبال سے بھی ملی، اور علامہ نے ان کو یہ کہا کہ آزادی کی ٹرین چل پڑی ہے، آپ اپنی بولیاں بند کریں اور اس ٹرین میں سوار ہو جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی فکر مند تھے کہ کشمیری اپنے معاملات کر رہے ہیں، اپنی بولیاں لگا رہے ہیں، اور ان کو اس طرف آنا چاہیے، تحریک پاکستان کا حصہ بننا چاہیے اور آزادی حاصل کرنی چاہیے. اب بھی یہی موقف ہے ہمارا کہ جو بر صغیر میں مسلمانوں کی آزادی کا جو ایجنڈا تھا، کشمیر اس کا حصہ ہے. جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا قائد اعظم کے ارشادات پہ عمل درآمد پورا نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ برین ہیں بنیادی طور پہ تحریک پاکستان کا. انہوں نے خواب دیکھا ہے، 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا، اس میں انہوں نے تمام مسلمان علاقوں کی نشاندہی بھی کی اور تاریخی اعتبار سے وہ پس منظر بھی بیان کیا کہ ہمیں کیوں آزادی حاصل کرنی ہے. اور ان کی کشمیر پہ نظر بھی تھی. ان کا شعر ہے کہ جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند. تو ہم تو علامہ اقبال کے چاہنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں. وہ مایوس نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کی مٹی ہے اس میں جنگ آزادی سرد نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا کہ 75 برس ہو گئے پاکستان کو الگ ہوئے بر صغیر میں، لیکن جو کشمیری ہیں ان کی قربانیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. وہ مسلسل جو ان کے نوجوان ہیں وہ تحریک پاکستان اور دو قومی نظریے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور وہ اسی تحریکی جذبے کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ وہاں سید علی گیلانی ہوں کہ برہان وانی ہوں یا جتنے بھی شہداء ہیں ان کے، آپ ان کا نام لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پاکستان کی جو تحریک تھی، تحریک آزادی، جو دو قومی نظریہ تھا، وہ اسی پس منظر کو لے کے اب تک چل رہے ہیں. سید علی گیلانی جو ہیں رحمہ اللہ علیہ، آپ دیکھیں انہوں نے علامہ اقبال پر ایک کتاب مرتب کی ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اقبال کا مجاہد ہے. وہ اقبال کے فکر سے پورا مکمل اتفاق رکھتا ہے، اور جو آدمی اقبال کے فکر سے اتفاق رکھتا ہے وہ قائد اعظم سے سر منہ انحراف نہیں کرے گا. اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کی قیادت میں یہ جو تحریک چلی تھی، کشمیریوں کی اس پہ نظر ہے اور وہ اس کی تکمیل کے لیے ابھی تک جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو قوم آزادی چاہتی ہو اسے آزادی نہ ملے. یہ ہو کر رہے گا کہ کشمیری اپنی آزادی کی منزل حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح فرمایا ڈاکٹر راشد صاحب نے بھی علی گیلانی صاحب کے حوالے سے، آپ دیکھیں گے جب قائد اعظم دورے کر رہے تھے تو اس وقت کی لیڈرشپ جو کشمیری تھی ان کے مختلف نظریات ہو سکتے تھے، لیکن آج اگر دیکھیں تو علی گیلانی صاحب یہ بات بہت بری ان کو لگتی تھی جب یہ کہا جاتا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. وہ کہتے تھے ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہے ہمارا. اور اسی نظریے پہ آج پوری وہاں کی یوتھ چل رہی ہے، پورے عوام جو ہے نا یہی نعرہ لے کے چل رہے ہیں، اور ایک ہی نظریہ ہے سب کا کہ ہم کشمیر میں آزادی لے کے پاکستان کا حصہ بنیں گے. قائد اعظم کے جو الفاظ ہیں، جو ایون نیشنل کانفرنس نے انہیں جو ریسپشن دیا ہے، اس میں بھی جو ان کے الفاظ ہیں وہ تاریخ میں سنہری انداز میں رقم ہے. آپ نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا استقبال کیا. یہ میرا استقبال نہیں ہے،
ये मुस्लिम लीग के सदर का इस्तकबाल है और मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बनाना चाहती है। देखें वो किसी वक्त भी अपनी इस जो उनकी मंजिल थी उस मंजिल से सरे मुंह इधर उधर नहीं होते थे और उन्होंने ये बात उस वक्त समझाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, शेख अब्दुल्ला को, बख्शी को कि ये मामला एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा जो अब तुम्हें समझना चाहिए। सही है। और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद मेरी आंखों के सामने है, आपने फरमाया कि फिरासत मुमिनाना से डरो। फिरासत क्या होती है? वो फोर साइटनेस होती है, जो दूर अंदेशी होती है, दूर निगाही होती है। अल्लाह ने कायद आज़म को वो अता की थी और ये एक मौजज़ा है ना। अब आप देखें कि इवन जो अंग्रेज हिस्टोरियन हैं वो भी क्या ट्रिब्यूट पेश करते हैं जो आज के दिन हमें अपने नाजरीन के सामने रखना है। कहते हैं दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो कोई तहरीक उठाते हैं, उससे बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। और ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे कि जो एक नई कौम को गोया पाकिस्तान के नाम से कौम 47 से पहले नहीं थी। ये सारे जो पर हैं ये कायद आज़म की कैप पर आवेज़ा हैं और आज भी उसी तरह से लहलहा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर कायद आज़म के नज़रियात पे अब यूथ पहरा देने लगी है, कायद आज़म के नज़रियात को बड़ी बारीक बीनी से पढ़ा भी जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, आप समझते नहीं हैं कि कायद आज़म के नज़रियात पे जिस तरीके से चला जा रहा है आज़ादी उनका मुकद्दर बनेगी, हिंदुस्तान को पसपाई होगी और फिर आप क्या पूरे पाकिस्तान को इस मौका पे और पूरे कश्मीर को पैगाम क्या देंगे कि कायद आज़म के नज़रियात पे अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है हम सब के लिए? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा के आखिरी ज़माने का एक वाक़या बयान करता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही साहब जो हैं उनके साथ तशरीफ़ फरमा थे और कायद आज़म जो हैं वो उस वक्त इंतकाल के बिल्कुल करीब थे कि अभी विसाल होने वाला था, तो होश में नहीं थे। तो जो बेहोशी में जो कलाम फरमा रहे थे, जो आखिरी जुमले हैं उनके, कर्नल साहब ने जो कोट किए हैं अपनी किताब में, वो मेरा ये ख़्याल है कि उनको कश्मीरियों को भी उसे देखना चाहिए और हमें भी और नौजवानों को ख़ास तौर पे। आप ये फरमा रहे थे कि वो जो कश्मीर कमीशन है उसके लोगों ने मुझसे मिलने आना था, वो अब तक क्यों नहीं पहुँचे और वो क्यों रुक गए हैं। आप इससे ये अंदाज़ा करें कि कायद आज़म की नज़र में मसला कश्मीर कितना अहम था और कश्मीरियों की ज़िंदगी और मौत का सवाल उनके लिए किस कदर अहमियत इख्तियार कर गया था कि वो लाशऊरी तौर पर भी कश्मीर का नाम ले रहे थे आखिर में। इसे हमें नज़र में रखना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत इस मसले के साथ वाबस्ता है। हम जब तक कश्मीर वापस नहीं लेंगे तब तक ये पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होगा, ये इसका जिस्म मुकम्मल नहीं होगा। कश्मीरी अपनी जगह जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा वो क्या करें।